اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے حکم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، مال غنیمت تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں اور مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ بھی ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ کو جہاد کے لیے نکال لایا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، حالانکہ یہ معاملہ مومنوں کے ایک گروہ کو ناپسند تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، اس حال میں کہ وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ اور یاد کرو جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرما رہا تھا کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے، اور تم پسند کرتے تھے کہ بغیر کانٹے والا غیر مسلح گروہ تمہارے لیے ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس اللہ نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ اور اللہ نے اس وعدہ مدد کو صرف خوشخبری بنایا اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ در حقیقت مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ تم پر غنودگی طاری فرما رہا تھا اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، مگر جنہوں نے کفر کیا ان قریب میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، لہذا تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں یہ سزا ہے تو اسے چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جنگی چال کی وجہ سے ایسا کرے یا پلٹ کر اپنی جماعت کی طرف آنے والا ہو تو کوئی حرج نہیں، ان کے علاوہ جو پیٹھ پھیرے گا تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی وہ مشت بھر خاک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ اللہ اپنی طرف سے مومنوں کو بلندی درجات کے لیے بہترین آزمائش سے گزارے۔
بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو تمہارا معاملہ ہوا، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی بدر جیسا معاملہ کریں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اگرچہ وہ تعداد میں کتنی ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم احکام سن رہے ہو، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ در حقیقت وہ نہیں سنتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب جانداروں میں سے بدتر وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا بھی دے تو وہ ضرور بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف انہی پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں جانتے بوجھتے خیانت کرو، اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز کی قوت عطا کر دے گا، اور وہ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور یاد کیجئے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے تھے جنہوں نے کفر کیا تاکہ آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل یعنی شہید کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بہت سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ لیں، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ اور ان کے لیے کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور وہ اس کے متولی ہونے کے حقدار نہیں، اس کے متولی ہونے کے حقدار تو صرف پرہیزگار ہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف یہی ہوتی تھی کہ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، تو چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو ان قریب مزید اسے خرچ کریں گے، پھر یہ مال ان کے لیے حسرت بنے گا، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے،
اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے، پھر ان کو باہم ملا کر ڈھیر کر دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم کی آگ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو ان سے سرزد ہو چکا، اور اگر وہ پچھلے کرتوت دہرائیں تو یقیناً پہلے نافرمان لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ ان کے سامنے گزر چکا ہے۔ اور مسلمانوں، ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو بے شک اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ کیا ہی بہترین کارساز اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ اور جان لو کہ تم جو کوئی چیز غنیمت میں حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن نازل فرمائی، جس دن 2 لشکر مد مقابل ہوئے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یاد کرو جب تم وادی بدر کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ لشکر کفار کے لوگ وادی کے دور والے کنارے پر تھے، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں قتال کے لیے وقت طے کرتے تو ضرور وقت مقرر میں اختلاف کرتے، لیکن قتال اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو واضح دلیل دیکھنے کے بعد، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل دیکھنے کے بعد، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یاد کیجئے جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے خواب میں وہ کافر تعداد میں کم کر کے دکھائے، اور اگر وہ تمہیں انہیں زیادہ دکھاتا تو مسلمانوں تم ضرور ہمت ہار جاتے اور قتال کے معاملے میں باہم جھگڑتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ تمہیں ان کافروں کو دکھا رہا تھا جب تم مد مقابل ہوئے، انہیں تمہاری آنکھوں میں کم کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنا تھا، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی لشکر سے مقابلہ ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، اور اس نے کہا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ الٹے قدموں بھاگا، اور اس نے کہا میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور اے مخاطب، کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا عذاب، یہ ان گناہوں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
ان کافروں کا حال آل فرعون کی طرح اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بہت قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ عذاب اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں جس کا اس نے کسی قوم پر انعام فرمایا ہو، یہاں تک کہ وہی کفران نعمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدل ڈالیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان کافروں کا حال بھی آل فرعون کی طرح اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک زمین پر چلنے والے جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ یہود جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جنگ میں غالب آ جائیں تو انہیں ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں انہیں تتر بتر کر دیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ محسوس کریں تو ان کا معاہدہ ان کی طرف واضح طور پر پھینک دیں۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں، تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیار رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو، اور پلے ہوئے گھوڑے بھی۔ تم اس جنگی تیاری سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ کفار ارادہ کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیں تو بے شک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نصرت سے اور مومنوں کے ذریعے قوت عطا فرمائی، اور اللہ نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی جو کچھ زمین میں ہے۔ اگر آپ وہ سب کا سب بھی خرچ کرتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا فرما دی۔ بے شک وہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافی ہے آپ کے لیے اللہ اور وہ بھی جو آپ کے فرما بردار ہیں ایمان والوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو قتال کی ترغیب دلائیے۔ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے جنگجو ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں۔ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والے ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات کسی نبی کے شایع نشان نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا دے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے عدم عذاب کا حکم طے شدہ نہ ہوتا تو جو تم نے لیا ہے ضرور تمہیں اس کے بدلے میں بہت بڑی سزا پہنچتی، پس اس میں سے کھاؤ جو تم نے حلال پاکیزہ غنیمت حاصل کی ہے، اور تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ بے شک اللہ
بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانی تو تمہیں اس فدیے سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے انہیں آپ کے قابو میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان سے دوستی کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، سوائے اس صورت میں کہ جب یہ مدد اس قوم کے خلاف ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا کوئی معاہدہ ہو، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تمہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلہ رحمی و میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔